السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 14ویں پارے کا آخری رکوع ہے اور یہ 22واں رکوع ہے۔ 14واں پارہ یہاں مکمل الحمدللہ، جس کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آخری کی 9 آیتیں ہیں، 120 سے 128 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے اور خالص موحد تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ نے انہیں چن لیا اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی دی اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ ابراہیم کے دین کی پیروی کریں جو اللہ کی طرف خالص موحد تھے، یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ہفتے کے دن، سنیچر کے دن، سیٹرڈے کے دن کی تعظیم تو صرف انہی لوگوں پر مقرر کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، یعنی یہودیوں نے، اور بے شک آپ کا رب ان کے درمیان ان کے باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے اور اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کیجیے، بے شک آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور انہیں بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں پر غم نہ کریں اور نہ ان کی سازشوں سے تنگ ہوں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو نیکی کرنے والے ہیں۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 14ویں پارے کا 22واں رکوع یعنی آخری رکوع ہے۔ الحمدللہ 14 پارے مکمل ہو گئے، جس کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آخر کی 9 آیتیں ہیں، آیت نمبر 120 سے آیت نمبر 128 تک۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 میں ٹوٹل آیتیں 128 ہے۔ آیت نمبر 120، 21، 22 اور 123 پر غور کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے، پیشوا تھے، قائد تھے۔ تو ایک آدمی اگر توحید والا ہے تو اللہ کے نزدیک ایک جماعت کی شکل میں ہو، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ بھائی کہتے بھائی ہم تو ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں ہم اکیلے ہیں۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام بھی اکیلے امت تھے، توحید والے ہیں، آپ رہیے، جمے رہیے، کوشش کرتے رہیے۔ شاکر لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت بیان کی گئی کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے، اس لیے ہم اور آپ بھی اپنی زندگی میں شکر گزاری لے آئیں۔ ولم یکن من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، حنیفہ یعنی مخلص تھے، توحید پرست تھے۔ یہودیوں کا کہنا نا کہ وہ یہودی ہے، نعوذ باللہ، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، پھر عیسائی بھی نہیں تھے، کیونکہ یہ سب تو بعد کی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے کئی سالوں کے بعد آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے کئی سالوں کے بعد آئے ہیں، تو کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے یہودی لوگ ہیں، پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ عیسائی لوگ ہیں۔ اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 125 میں، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 بہت اہم آیت ہے۔ دعوت و تبلیغ کی حکمت بتائی گئی ہے، طریقہ بتایا گیا ہے، ہمیں اور آپ کو کیسے بات کرنا ہے لوگوں سے، اور اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے، کسی اور کے راستے کی طرف نہیں، کسی اور کتاب کی طرف نہیں، اللہ کے راستے کی طرف۔ نمبر 1 حکمت کے ساتھ، نمبر 2 اچھی نصیحت کے ساتھ، نمبر 3 بہترین بحث و مباحثہ کے ساتھ۔ تو پتہ یہ چلا لوگوں کی 3 شکلیں ہیں۔ کچھ لوگوں سے بات کیجئے، حکمت کی بات کیجئے، فوراً سمجھ جائیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کچھ لوگوں کو زیادہ سمجھانا پڑتا، اچھی نصیحت کی ضرورت ہے۔ نمبر 3 کبھی کبھی ڈیبیٹ بھی کرنے پڑیں گے، لیکن پیارے انداز سے۔ آج ہماری اور آپ کی زبان بہت سخت ہو گئی ہے، پیارا انداز اپنائیے۔ پھر آگے کہا گیا اللہ ہی کو معلوم ہے کون گمراہ ہے، کون سیدھے راستے پر رہے گا، تو اپنا کام ہے پہنچا دینا، دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 126 سے 128 کے درمیان غور کیجئے، کہا جا رہا ہے اگر
تم کو کسی نے تکلیف دی تو اتنا ہی تم بدلہ لے سکتے ہو، اور اگر معاف کر دو، صبر کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کیجئے اور اللہ ہی کی توفیق سے آپ صبر کر پا رہے ہیں۔ تو اس لیے صبر کرنا اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ اس پر بدلہ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے، آپ گھبرائے نہیں، اپنے دل کو آپ چھوٹا نہ کریں جو یہ لوگ چال بازی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے، نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے، متقی لوگوں کے ساتھ ہے، اس لیے دنیا والے اگر کچھ کر رہے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو الحمدللہ 14 پارے مکمل ہو گئے، آج 14واں پارہ یہاں مکمل ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔